شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو بہت انتظار ہوگا کہ آج کون سی ام المومنین ہیں جن کا ذکر کریں گے اور ان کی زندگی کے دلچسپ واقعات سے ہمیں بہت سارے سبق حاصل ہوں گے، اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم بھی ان کی زندگی کی جو سب اچھائیاں جو ہیں وہ ہم اپنے اوپر لاگو کرنے کی کوشش کریں۔ آج کی ام المومنین ازواج مطہرات میں سے جو ہیں وہ ان کا نام ہے حضرت صفیہ بنت حیہ رضی اللہ عنہا۔ جی، یہود دنیا کی وہ بدترین قوم ہے جن کا مجموعی کردار انتہائی گھناؤنا، اخلاق عالیہ سے عاری اور شرارت و خباثت سے مملوء ہے۔ اللہ کے نبیوں کو ان کے ہاتھوں ناقابل بیان اذیتیں پہنچتی رہیں۔ انبیاء کرام کے قتل اور اہل حق کی مخالفت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی پھٹکار نازل فرمائی۔ قرآن مجید میں ان کا کردار بہت واضح انداز میں بیان کیا گیا ہے، لیکن اس گروہ میں ان ساری برائیوں کے باوجود کچھ لوگ بھلے بھی تھے، اگرچہ ان کی تعداد بہت کم تھی۔ ان راست بازوں کا ذکر بھی قرآن میں کئی مقامات پر آتا ہے، جیسے سورہ آل عمران کی آیت 113 تو 115 میں اچھے عناصر کی یہ استثنائی مثال پیش کی گئی ہے۔ قرآن کے اس مضمون کے مطابق یہ لوگ راہ راست پر قائم اور اللہ کی آیات پر کاربند تھے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فرض بھی ادا کرتے تھے اور اللہ کے آگے سجدہ ریز بھی ہوتے تھے۔ ایسے ہی اہل خیر میں سے ایک تعداد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی اور زمرہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں شامل ہو گئیں۔ ان خوش نصیبوں میں مرد بھی تھے اور عورتیں بھی۔ وہ خاتون کتنی خوش بخت تھیں جو یہود کے اعلیٰ نسب خاندان میں پیدا ہوئیں، وہیں پروان چڑھیں، اسلام دشمنی اور پیغمبر آزاری کا ماحول اپنے گھر میں ورثے میں پایا، مگر دور محشر نے اس کی قسمت میں سعادت دارین لکھ دی۔ وہ پستی سے بلندی کی جانب گامزن ہوئیں اور اعلیٰ مقام پر سرفراز ہو گئیں۔ یہ تھیں عظیم خاتون صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت حیہ کے نام سے معروف ہیں، جنہیں ام المومنین ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ حیہ بن اخطب بن نذیر کا سردار تھا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی والدہ بنو قریظہ کے شرفا میں سے تھیں۔ غزوہ خیبر میں جب لشکر اسلام کو فتح ملی اور مال غنیمت کے علاوہ جنگی قیدی بھی ہاتھ آئے تو صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت وحی کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئیں۔ چونکہ وہ لوگوں کے درمیان اپنی خاندانی وجاہت کی وجہ سے معروف تھیں، اس لیے کبار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تجویز پیش کی کہ صفیہ کو کسی اور کو بطور کنیز نہ دیا جائے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اسے اپنی کنیزوں میں شامل فرما لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو عزت دیتے ہیں تو اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام دینا تھا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور مسلمانوں کے لیے ام المومنین بنے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی قدر جانتے تھے اور عزت والوں کی عزت کو ملحوظ بھی رکھا کرتے تھے، یعنی ان کا لحاظ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تجویز کو پسند فرمایا، صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنی تحویل میں لے لیا اور پھر لوگوں کے سامنے اعلان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آزاد کر دیا ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خلوص دل کے ساتھ دین حق کو قبول کر لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کر کے انہیں اپنی ازواج مطہرات میں شامل فرما لیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اسلام میں داخل ہونے کے بعد علم و عمل دونوں میدانوں میں خوب محنت کی اور بڑا درجہ پایا، کیونکہ محنت اللہ تعالیٰ کبھی بھی رائیگاں نہیں جانے دیتے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے سے قبل 2 مرتبہ یہودیوں کے درمیان ان کا نکاح ہوا تھا۔ ان کے پہلے خامند سلام بن مشکب نے انہیں طلاق دے دی تھی، جبکہ دوسری شادی کنانہ بن ربیع سے ہوئی جو غزوہ خیبر میں مسلمانوں کے مقابلے پر مارا گیا تھا۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زبانی ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد حیہ اور چچا ابو یاسر یہود کے بڑے سردار اور علماء میں سے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد دونوں بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے قبا گئے۔ واپسی پر وہ دونوں تھکے ماندے اور پریشان حال تھے۔ دونوں بھائیوں کے اس انہماک اور تفکر کو ذہین و فطین صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے غور سے دیکھا اور سنا۔ وہ آپس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ لب لباب گفتگو کا یہ تھا کہ یہ وہی سچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کی بشارت کتب سماویہ میں دی گئی ہے، یعنی آسمانی کتابوں میں۔ اس گواہی کے بعد ابو یاسر نے اپنے بھائی سے پوچھا، تو پھر اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس نے جواب دیا، بخدا میں زندگی بھر اس کی مخالفت کرتا رہوں گا۔ یہ ہوتی ہے مخالفت برائے مخالفت، چاہے یہ نہیں، یہ ایک عام بات بھی ہے، اس میں ایک لیسن بھی ہے کہ انسان کو اپنے اندر کی جو قدورت ہے اور بغض ہے وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرنے دیتا کہ سامنے والا اگر اچھا بھی ہے لیکن اس بغض کی وجہ سے اس کو تسلیم نہیں کرتے ہم انسان۔ اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے یہ جواب دیا، اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک تو یہ واقعہ انتہائی ایمان افروز تھا۔ پوری توجہ سے انہوں نے یہ ساری گفتگو سنی۔ والد اور چچا کے روب کی وجہ سے وہ خاموش رہیں۔ ظاہر ہے ایک بچی جو ہو 17 سال کی، وہ کس طرح اپنے باپ اور چچا کے مخالفت ایک دم کر سکتی تھی، مگر ان کے دل میں ایک کشمکش برپا ہو گئی۔ وہ سوچنے لگیں کہ اگر تورات کے ورثہ حقیقت کو پا لینے کے بعد بھی محض ضد اور عناد کی وجہ سے رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں، تو پھر اللہ کے برگزیدہ بندے اور منتخب قوم ہونے کا یہودی دعویٰ کیا وزن رکھتا ہے؟ اللہ اکبر، کیا بات ان کے دل میں آئی! یہ پہلی چوٹ تھی جو دل پر لگی۔ صاف دل اور راست رو صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کے بعد اس معاملے پر مسلسل سوچ بچار کرتی رہیں، یعنی ان کے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک لگن ڈال دی۔ کئی سالوں بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مسلسل خباثتوں اور بد عہدیوں کی وجہ سے خیبر کے قلعوں کا محاصرہ کیا تو یہود بڑی رعونت سے لشکر اسلام کے مقابلے پر ڈٹ گئے۔ قلعے کے اندر لوگ بیم و رجا کی کیفیت میں تھے، یعنی امید بھی تھی اور خوف بھی تھا، اور نوجوان صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دل میں ایک ہلچل مچی ہوئی تھی۔ خاندان کی محبت ایک جانب اور حقیقت و صداقت کا اعتراف دوسری جانب۔ اسے یقین سا ہو چلا تھا کہ حق غالب آئے گا اور اس کا باپ اور قبیلہ شکست کھا جائے گا۔ آخر ایسا ہی ہوا۔ یہود بہت بری طرح شکست سے دوچار ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم الشان فتح ملی۔ بہت سے یہودی جنگجو مارے گئے، جو قتل ہونے سے بچ رہے وہ غلام بنا لیے گئے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا سارا خاندان جو تھا وہ مارا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قبول اسلام کے بعد ان سے بڑی محبت کرتے تھے۔ سوکن ہونے کی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان سے کشیدہ رہتی تھی۔ ایک دو مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے اس رویے پر ناراضی کا اظہار کیا۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں مورخین بیان کرتے ہیں کہ وہ انتہائی ذہین اور عقل مند
حسین و جمیل اور دیندار، متحمل مزاج اور باوقار، شریف النفس اور عالی نسب خاتون تھیں۔ ان کے بارے میں ایک واقعہ تاریخ میں ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھ کے اوپر زخم کا نشان دیکھا تو اس کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک خواب دیکھا تھا جو میں نے اپنے خامن کے سامنے بیان کر دیا تھا۔ خواب یہ تھا کہ چاند آسمان سے اترا اور میری گود میں آ گرا۔ سبحان اللہ! اس خواب کا سننا تھا کہ میرے خامن نے میرے منہ پر زوردار تھپڑ رسید کیا، پھر گالی دے کر کہا کہ اس کی تعبیر یہی ہے کہ تم یثرب کے بادشاہ پر فریفتہ ہو۔ اس کا اشارہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف تھا۔ اس خواب اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنے والد اور چچا کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گفتگو سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام بہت پہلے ان کے دل میں گھر کر گیا تھا، مگر قبول اسلام کی منزل فتح خیبر کے بعد آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے دل میں بہت پہلے سے نرم گوشہ موجود تھا۔ آخر ان کی خوش قسمتی سے انہیں ماہ کامل صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میسر آ گئی، یعنی پورا چاند کہتے ہیں ماہ کامل کو۔ ازواج مطہرات میں شمولیت اور مومنین کی ماں ہونے کا مقام کوئی معمولی بات نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت زیادہ حسن سلوک کیا کرتے تھے کیونکہ ان کا خاندان قتل ہو چکا تھا۔ شادی کے بعد حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے دن حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بطور دلہن لایا گیا۔ بعد میں کچھ ایام ان کو حضرت حارثہ بن نعمان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ٹھہرایا گیا۔ صحابیات انہیں دیکھنے کے لیے جمع ہو گئیں۔ وہ اتنی خوبصورت تھیں کہ تمام خواتین نے ان کے حسن و جمال کی تعریف کی۔ ایک مرتبہ المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انہیں بنت الیہودی کہہ کر خطاب کیا تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تسلی دی اور فرمایا، تمہیں بھی کہہ دینا چاہیے تھا کہ بی بی سنو، میرا خامن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرا باپ ہارون علیہ السلام اور میرا چچا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سن کر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا۔ یہ بات بھی ہمیں ایک سبق دیتی ہے کہ اگر آپ کو کوئی بلا وجہ ڈیگریڈ کرنا چاہے، آپ کا دل دکھانا چاہے، لیکن اگر آپ حق اور سچ پر ہیں تو آپ کو اللہ آپ کو تھام لیتا ہے، وہ آپ کو گرنے نہیں دیتا۔ ایک مرتبہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ان کے پست قد یعنی چھوٹا قد ہونے کا طعنہ دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آج تم نے ایسی بات کہہ دی کہ اگر یہ سمندر میں ملا دی جائے تو سارا سمندر اس کے اثر سے کڑوا ہو جائے۔ چونکہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے خاندان اور ماحول سے کٹ چکی تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ خود حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو حسن اخلاق کا نمونہ نہیں پایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لونڈی نے امیر المومنین سے شکایت کی کہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ابھی تک یہودیت کی بو پائی جاتی ہے، کیونکہ وہ اب بھی ہفتہ سبت کو اچھا سمجھتی ہیں اور یہودیوں سے دلی لگاؤ رکھتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحقیق احوال کے لیے خود ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ انہوں نے جواب دیا، جب سے اللہ نے مجھے سبت یعنی ہفتہ کے بدلے جمعہ عنایت فرمایا تو ہفتے کو دوست رکھنے کی ضرورت نہیں رہی۔
ہاں، یہودیوں سے بے شک مجھے لگاؤ ہے، کیونکہ وہ میرے قرابت دار ہیں اور مجھے صلہ رحم کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حق گوئی سے بہت خوش ہوئے اور واپس تشریف لے گئے۔ یعنی اس بات سے دیکھیں صلہ اور رحمی کی کتنی اہمیت بیان کی گئی ہے، اور وہ تو ان کے وہ رشتہ دار تھے جن کو وہ چھوڑ چکی تھی، ان کے لیے بھی ان کے دل میں کتنی محبت تھی۔ تو کیا ہمارے لیے یہ سبق نہیں ہے کہ ہمیں اپنے رشتہ داروں سے، قرابت داروں سے کتنا لگاؤ ہونا چاہیے، کتنا خیال رکھنا چاہیے؟ اسی کو صلہ رحمی کہا گیا ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت تھی۔ ایک دفعہ کسی بات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ناخوش ہو گئے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گئی اور کہا، آپ جانتی ہیں کہ میں اپنی باری کسی چیز کے معاوضہ میں نہیں دے سکتی، لیکن اگر آپ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے راضی کر دیں تو میں اپنی باری کا دن آپ کو دیتی ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کام کے لیے تیار ہو گئیں اور زعفران کی رنگی ہوئی ایک اوڑھنی لے کر اس پر پانی چھڑکا تاکہ اس کی خوشبو مہک جائے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ تمہاری باری کا دن نہیں۔ بولی، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ پھر تمام واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے راضی ہو گئے۔ کتنی خوبصورت بات ہے، اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وفات میں تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں تشریف لائیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے چین دیکھا تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری مجھے ہو جاتی۔ دوسری ازواج رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان کی طرف دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ وہ سچی ہے، یعنی ان کا اظہار عقیدت نمائشی نہیں بلکہ سچے دل سے وہ یہی چاہتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ میں نے کوئی عورت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اچھا کھانا پکانے والی نہیں دیکھی۔